رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص سے حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے 10 روزہ مجالس ذکر حسین علیہ السلام میں سے آج 9ویں نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے، محبت اہل بیت اطہار کی جزا دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے، اس کے صدقہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آج کی نشست زیر انتظام ہے ملک محمد عمر سرور مرحوم صاحب، ان کے اصالِ ثواب کے لیے اللہ رب العزت یہ نشست قبول فرما کے ان کی بخشش فرمائے، محبت اہل بیت اطہار کے صدقہ سے، پنجتن پاک کے صدقہ سے انہیں کروڑ کروڑ جنت کی راحتیں نصیب فرمائے۔ مضمون سے آپ آگاہ ہیں، جمعہ کی نشست سے گفتگو ہم نے واقعہ کربلا کی سیریز یہ شروع کی تھی، کل کی نشست بھی اسی کے تسلسل میں تھی، آج کی نشست بھی اسی تسلسل میں ہے جہاں کل گفتگو ختم کی تھی۔ واقعہ کربلا تاریخ اور سیر کی حقائق کی روشنی میں یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، اسی مقام سے آج گفتگو کو شروع کرتا ہے۔ گفتگو اس مقام پر تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ راہ عزیمت کے مسافر بنتے ہوئے 8 ذی الحج سے مکہ معظمہ کو خیر باد کہہ کے صوبہ کربلا روانہ ہوتے ہیں۔ حاجی حج کے لیے مینا کی طرف جا رہے ہیں اور امام علی مقام حج اکبر کے لیے کربلا کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ہمت کا، عشق الہی کا احرام باندھا ہوا ہے، حاجیوں کے پاس مینڈوں کی قربانیاں ہیں، وہ 10 ذی الحج کو کریں گے، امام علی مقام علی اکبر اور علی اصغر کی قربانیاں لے کے 10 محرم کے لیے کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ قافلہ چلا، نفلی حج تھا آپ کا، وہ ترک ہوا، عید صوبہ کربلا جاتے ہوئے راستے میں گزری، تھوڑا سا چلے تھے ابھی، راستے میں ایک شاعر ملا فرزدق نامی، اس کو شاعر اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا غلبہ تھا اس پہ، فرزدق پہ، اور یہاں تک بعض مورخین نے کہا کہ اتنا اس کے شعروں میں اتنا ردیف تھا، قافیہ میں اتنا سوز تھا، ایسے الفاظ کا چناؤ تھا کہ اگر یہ عربی زبان میں یہ شعر نہ کہتا تو ممکن تھا 40% عربی زبان ختم ہو جاتی، یعنی اتنا بڑا شاعر تھا، الفاظ میں اتنی مہارت رکھتا تھا۔ تو یہ فرزدق ملا، اس سے امام علی مقام سے اس نے آ کے ملاقات کی، راستے میں سلام کیا، ملاقات کی، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا عراق سے آ رہا ہوں۔ فرمایا عراق میں کوفہ کے کچھ احوال کی خبر ہے تو بتاؤ کیا احوال ہے وہاں کے؟ اس نے فرزدق نامی شاعر نے اس نے کہا قلوب الناس معکم، حضور ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، وفی روایت
وسیوفہم مع بنو امیہ، اس نے کہا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ وہ جب میدان میں نکلنے کی بات آئے گی پھر آپ کے خلاف نکلنے والے ہیں، قول کے پکے نہیں ہیں، حال ان کے اچھے نہیں ہیں۔ یہ اس فرزدق نامی شاعر نے یہ آگے سے کلام کیا۔ ابھی اسی مقام پر تھے یا تھوڑا سا چلے تھے، مختلف تاریخ میں تغیر اور تبدل تھوڑا بہت آتا رہتا ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے بیٹوں کو حضرت عبداللہ بن جعفر نے خط دے کے اپنے 2 بیٹوں کو بھیج دیا، وہ امام علی مقام کے پاس اس جگہ پہ آ کے ملے۔ انہوں نے خط دیا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی یہی کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، پہلے وہاں کے احوال کی خبر گیری کر لیں، احوال مزید کسی کو اور کو بھیجیں، وہاں کے احوال معلوم کریں کہ کوفہ میں احوال کیا ہیں، لوگوں کا طور طریقہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے۔ کسی کو تو خبر نہ تھی کہ وہاں پہ کیا ہو چکا ہے۔ اس پر اور پھر انہوں نے منع بھی کیا، تو یہ خط دیا جب امام علی مقام نے فرمایا آپ کے صاحبزادوں سے، کہا بیٹو جو امام ہوتا ہے وہ وقتی نفع اور نقصان کو نہیں دیکھتا، اس کے آگے ابدی فلاح اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، حقیقی کامیابی اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، وقتی نفع اور نقصان کو کوئی اس امام کو اس سے سروکار نہیں ہوتا۔ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، جو فلاح اور کامیابی میری آنکھوں کے سامنے ہے، بیٹو وہ مجھے بلا رہی ہے اپنی طرف، اس لیے میں رک نہیں سکتا۔ کہ آپ نہیں رکتے تو پھر ابا جان کا حکم ہے کہ آپ ٹھہریں، انتظار کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی راستے میں آ کے مل لیں گے۔ اس پر امام علی مقام نے پھر آگے سفر شروع کیا۔ یہاں پہ آپ نے ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو خط بھیجا تھا، آپ نے اپنے دودھ شریک بھائی حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا بطور نمائندہ جاسوس بنا کے کہ وہاں یہ خط لکھا اور کہا یہ خط لے جاؤ اور حضرت مسلم بن عقیل کو دو، وہاں کے جو بڑے سرداران ہیں ان کو دو، اور بتاؤ کہ امام علی مقام 8 ذی الحج سے مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، ان کے مشن کی ابھی ان کی آمد کی خبر کو مخفی رکھو اور کوششیں مشن کی تیز کر دو۔ یہ خط دے کے حضرت عبداللہ بن یکتر کو روانہ کر دیا۔ یہ دودھ شریک بھائی تھے آپ کے، ان کی والدہ حضرت عبداللہ بن یکتر کی والدہ مائی صاحبہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی خادمہ تھیں، اور ان کے والد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے۔ ویسے تو سب صحابہ غلام تھے، خادم تھے، مگر یہ گھریلو خادم تھے، ذاتی ملازم تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا دودھ مبارک نوش فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر ان کو بھیجا، یہ امام علی مقام کے رضائی بھائی ہیں، ان کو کہا کہ آپ جائیں وہاں کے یہ خط میرا پہنچائیں اور وہاں کے احوال سے معلوم کر کے پھر میری طرف خط روانہ کریں۔ یہ پہنچے، قادسیہ کے مقام پر تھے کہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے پکڑ لیا، تلاشی لی تو خط نکل آیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے، اس نے خط پڑھا تو غصے میں پاگل ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کو محل کی چھت پہ لے جاؤ، اور اس نے کہا ایک ہی صورت ہے بچنے کی۔ حضرت عبداللہ بن یکتر سے کہنے لگا ایک ہی صورت ہے بچنے کی، محل کی چھت پہ کہا اپنے لشکریوں سے اسے لے کے چڑھ جاؤ، اور حضرت عبداللہ بن یکتر سے کہا حسین کو معاذ اللہ گالیاں دو، استغفر اللہ العزیز، کا محل کی چھت پہ چڑھ کے کوفیوں کو جمع کر کے کھلے عام سرے عام کا لوگوں کے سامنے حسین کو گالیاں دو، پھر تمہاری جان بخش دوں گا۔ آپ خاموشی سے چڑھتے رہے، جب محل کی چھت پہ چڑھ گئے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا اور کہا کوفیو سنو، حسین سارے جہاں کا سردار ہے، اور جتنے فضائل تھے امام علی مقام کی شان میں مناقب میں، وہ کوفہ کے سامنے سب کوفیوں کے سامنے اس محل کی چھت پہ چڑھ کے حسین کے مناقب سنائے۔ واہ عبداللہ بن یکتر تیری عظمت کو سلام ہے،
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا دودھ مبارک پلایا تھا، یہ فاطمی دودھ کی تاثیر تھی۔ اس منبر پہ بیٹھ کے آج کے دور میں اس منبر پہ بیٹھ کے حیدر حیدر کرنا آسان ہے، حسین 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 زندہ باد کے نعرے لگانا آسان ہے، آج کے دور میں یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ ذرا تصور میں لائیں، موت سامنے کھڑی ہو، بچنے کی ایک صورت ہو، یزید وقت کہہ رہا ہو حسین کو برا بلا کہو تو جان بخش دوں گا، ایسے حالات میں موت کو سامنے رکھ کے اس کوفہ کے گورنر ہاؤس کے محل کی چھت پہ چڑھ کے کہے کہ کل بھی شاہ حسین تھا، آج بھی شاہ حسین ہے، واہ عبداللہ بن یکتر تیری ماں کو سلام ہے۔ یہ جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ صرف ایک حسین نہیں تھا اس قافلے میں، جو اس قافلے میں شریک ہوا ہر کوئی حسین تھا، جس کو دیکھیں گے اس کا کردار حسینی لگے گا، سارے ہی حسین تھے اس قافلے میں۔ انہوں نے جو فضائل ہو سکتے تھے پڑھے امام علی مقام کی شان میں، اور پھر کہا سنو، تم کہتے تھے کہ میں سب و شتم کروں اس سیدوں کے گھرانے پہ، مالکوں پر، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لعنت ہو ابن زیاد تجھ پر اور تیرے باپ پر۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ابن زیاد تجھ پہ لعنت ہو، تیرے باپ پہ لعنت ہو، یزید پہ لعنت ہو۔ اس نے یہ سنا تو غصے میں آ گیا، اس نے جلاد کو حکم دیا اس کو چھت سے گرا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن یکتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی چھت سے گرایا گیا، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا کے پاس جا پہنچے۔ اس کے بعد امام علی مقام چونکہ راستے میں تھے تو کوئی اطلاع نہیں کہ یہاں پہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے، عبداللہ بن یکتر کی شہادت ہو چکی ہے۔ آپ سفر کر رہے تھے، قادسیہ کے مقام پر آپ کو ایک شخص ملا جو عراق سے کوفہ سے جا رہا تھا، اس سے پوچھا احوال کیا ہیں، اور پھر بعد ازاں ابن اشعث کے خط آ گئے جو کل ذکر کیا تھا، جس نے امام مسلم بن عقیل کو، جس بدبخت نے پہلے پناہ دی تھی بعد میں بے وفائی کی، عبد الرحمن بن محمد بن اشعث، اس کے خط آ گیا، چونکہ آپ نے اسے وصیت کی تھی کہ امان کا وعدہ تو پورا نہ کر سکا مگر کم از کم اتنا کر دے کہ خط لکھ کے میرے بھائی حسین کی طرف روانہ کر دے کہ اہل کوفہ نے بے وفائی کی، آپ تشریف نہ لائیں۔ وہ خط آپ کو موصول ہو گئے اور اطلاع ملی، قادسیہ کے مقام پر آپ کو اطلاع پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن یکتر کو شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، حالات وہاں کے بالکل بدل چکے ہیں۔ اس پر آپ نے کئی بار پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ، شدید صدمہ ہوا امام علی مقام کو، اور بار بار پڑھتے رہے انا للہ انا للہ انا للہ، اور امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے کہا، بعض لوگوں نے پھر وہاں پہ روکا، کہا کہ آپ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ اس مقام پر امام علی مقام نے پھر سب کو جمع کیا، جمع کر کے، چونکہ جب مکہ معظمہ سے چلے تھے تو دیہاتوں سے لوگ شامل ہوتے رہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل کوفہ نے بلایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ امام ہمارا تخت خالی ہے، قائد ہم پر کوئی موجود نہیں ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، قیادت کی جگہ خالی ہے، آ کے منصب سنبھالیں۔ تو لوگ اس خیال سے شامل ہوتے رہے کہ امام تو جا کے منصب سنبھالیں گے اور ہمیں بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ملے گا، قربت ملے گی، مال کمانے کا ذریعہ ملے گا۔ دیہاتوں سے جہاں سے گزرتے قبائل سے لوگ شامل ہو جاتے۔ اس مقام پر قادسیہ پر رک کر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، آگے چلنا اسی کا کام ہے جو موت کا مسافر ہو، آگے موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا، حالات بدل چکے ہیں، جو موت کا مسافر ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا رہے، اور جو کسی منصب کے لالچ میں، عہدے کے لالچ میں آیا تھا اسے چاہیے کہ واپس لوٹ جائے۔ تو جتنے لوگ دیہاتوں سے آ کے شامل ہوئے تھے، قبائل سے شامل ہوئے تھے، وہ سارے نکل گئے، صرف وہی نفوس قدسیات رہ گئے جو مکے اور مدینہ سے چلے تھے، باقی سارے راستوں سے شامل ہونے والے کوئی ادھر نکل گئے، کوئی ادھر نکل گئے۔ انہوں نے کہا ہم موت کا سودا نہیں کرتے۔
وہ سارے نکل گئے۔ امام علی مقام پھر اس قافلہ محبت کو لے کے آگے روانہ ہوئے۔ آگے مقام زرود پر پہنچے تو حضرت حر آ گئے، ابھی تک حر تھے، 1000 کا لشکر لے کر حر آ پہنچے۔ انہوں نے آ کے امام علی مقام کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ قیام کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے، قیام کہتے ہیں ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا اور کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے خروج۔ خروج عدل اور انصاف کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو اور اس کے خلاف آواز بلند کرے اسے بغاوت اور خروج کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا کیوں؟ آپ نے وہ 2 بورے خطوط کے منگوائے اور حر کے سامنے انڈیل دیے۔ کہا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، یہ خط لکھے ہیں ان لوگوں نے۔ حضرت حر نے کہا کہ میں تو خطوں کو نہیں جانتا، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ وہی جملہ آپ نے دہرایا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، حر آگے سے ٹال مٹول کرتا رہا، اس نے کہا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو حر آپ کے پیچھا کرتا رہا۔ حر کو سمجھ آ گئی کہ امام علی مقام یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور امام علی مقام بھی سمجھ گئے کہ حر بھی میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں۔ اس پہ آپ نے حر سے کہا کہ یوں کر کہ مجھے ایسی جگہ پہ جانے دے جہاں پہ نہ تو مجھے جانتا ہے نہ میں تجھے جانتا ہوں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، کسی ایسی جگہ کی طرف میں نکل جاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی ایک حکمت عملی تھی، جب اپنے آپ کو بے بس پائیں تو پھر فری میں یوں ہی اپنے آپ کو سستے داموں میں شہید نہ کروا دیں، یہ حکمت عملی ہوتی ہے جنگوں میں۔ اس وقت کسی حکمت عملی سے پیچھے ہٹیں چند قدم اور کسی قوت کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ، پھر طاقت کے ساتھ آئیں۔ چونکہ امام علی مقام جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، جنگ کے لیے آنے والا بچوں کو ساتھ نہیں لاتا، عورتوں کے ساتھ نہیں آتا، بے سر و سامان نہیں آتا۔ آپ تو ان کی دعوت پہ آئے تھے کہ آئیں، آ کے منصب سنبھالیں اور شریعت کا نظام نافذ کریں، خلافت راشدہ کے نظام کو زندہ کریں، بدعات عام ہو رہی ہیں انہیں ختم کریں، اس ارادے سے چلے تھے۔ مگر جب یہ حالات دیکھے تو حکمت عملی چاہی، فرمایا کسی طرف مجھے جانے دو جہاں پہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں، نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو یہ حکمت عملی تھی تاکہ وہاں پہ جا کے تیاری کروں، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اور ایک طاقت کے ساتھ نکلوں۔ اس پہ حر نے کہا، اس نے کہا یہ بات مجھے منظور ہے، تم ایسا کرو، امام علی مقام سے کہا اس راستے کو اختیار کرو جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ عرب کی طرف جاتا ہو، مکہ اور مدینہ کی طرف نہ جاتا ہو، کوئی تیسرا راستہ اس کا انتخاب کریں اور اس طرف چلے جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ قادسیہ سے بائیں طرف، فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں ترکوں کی سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا اس طرف آپ چلے جائیں۔ ابھی آپ چلے ہی تھے کہ ادھر لشکر 1000 کا لشکر تھا حر کے ساتھ، آنکھیں تو بند نہیں کی تھی سب نے، یہ کئی دن اسی طرح حر آپ کے ساتھ رہا، پیچھے لگا رہا آپ کے، وہ اصرار کرتا رہا کہ آپ بیعت کریں، آپ انکار کرتے رہے، اور نمازیں پورا لشکر امام علی مقام کے پیچھے پڑتے رہے۔ کئی دنوں کی بات تھی، یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا واقعہ نہیں ہے، حر کے ساتھ تکرار کا کئی دنوں کا واقعہ ہے۔ تو 1000 کے لشکر نے آنکھیں تو بند نہیں کی تھی۔ وہ بعض اس کے ابن زیاد کے قریبی جاسوس تھے اپنے ذاتی، انہوں نے اطلاع پہنچا دی کہ حر کوئی سختی نہیں کر رہے۔ ابن زیاد کو اس نے عمر بن سعد کو بھیجا، پہلے اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا حضرت حر سے کہا کہ خبردار حسین کو کسی طرف نہ جانے دیا جائے، 2 ہی آپشن حسین کے سامنے رکھو، ایک تو انہیں نکلنے نہ دیا جائے، جہاں پہ پاؤ انہیں گھیر لو، اور 2 آپشن سامنے رکھو حسین کے، یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا قتال کے لیے تیار ہو جائیں، کا تیسرا آپشن نہ رکھا جائے امام علی مقام کے سامنے۔ یہ پیغام پہنچا حر کے سامنے، تو انہوں نے لشکر کو لیا اور پیچھا کیا امام علی مقام کا۔ نینوا کے مقام پر تھے امام علی مقام، کوفہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔
नैनवा के मुकाम पर। इस जगह पे उन्होंने इमाम अली मुकाम को घेर लिया, कहा आप इससे आगे नहीं जा सकते। इब्ने ज़ियाद की तरफ से खत मौसूल हुआ है, इससे आगे आपको जाने की इजाजत नहीं। इमाम अली मुकाम ने उसी जगह पे खेमे लगा दिए, काफिले को कहा कि कजावे रख दो, खेमे लगा लो। हुर ने भी वहां पे खेमे लगा लिए। फरमाया ये नैनवा का मुकाम तो है, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने उस वक्त बताया, हुजूर इस जगह को करबो बला कहते हैं। जब ये नाम सुना इमाम अली मुकाम ने, तो आपकी आंखों के सामने आका इस्लाम के वो फरामीन सारे आने लगे। हजरत अली उल मुर्तजा के फरामीन आने लगे। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक जानू पे हजरत इमाम अली मुकाम है, एक जानू पे आका अलैहिस्सलाम का अपना साहबजादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दोनों बैठे आका अलैहिस्सलाम प्यार फरमा रहे हैं। जिब्राइल अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर आपको इनसे बड़ी मोहब्बत है शहजादों से? फरमाया क्यों नहीं। इस पे जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि एक को रख लें, एक को वापस भेज दें, एक को मैं ले जाने के लिए आया हूं। अल्लाह फरमा रहा है एक रख लें, एक वापस दे दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अगर हुसैन देता हूं तो मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी, और अगर अपना बेटा देता हूं तो तन्हा मैं रोऊंगा। इसलिए फरमाया अपना रोना तो बर्दाश्त कर सकता हूं, फातिमा की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरा ही बेटा इब्राहिम ले जा। अपना बेटा इमाम अली मुकाम पर फिदा कर दिया। और हजरत इब्राहिम वो हैं आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान हय्यन लकान सिद्दीकन नबिय्या, अगर इब्राहिम जिंदा रहता तो सच्चा नबी होता। ऐसी हस्ती को आका अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मुकाम पर फिदा कर दिया, कुर्बान कर दिया। और अक्सर कहा करते थे हुसैन तू वो है कि मैंने अपना बेटा तुझ पे फिदा किया है, अपना लख्ते जिगर तुझ पे कुर्बान किया है। तो हजरत इब्राहिम को दे दिया, का जिब्रील इसे ले जा। फिर जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुसैन पर इब्राहिम को अपने लख्ते जिगर को फिदा कर दिया, बड़ा प्यार करते हैं इससे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, हुसैन से बड़ी मोहब्बत है मुझे। इस पे जिब्राइल ने कहा आका आपका कलिमा पढ़ने वाले आपके इसी शहजादे को करबला के मैदान में शहीद कर देंगे, भूख और प्यास की हालत में शहीद कर देंगे, करबला का मैदान होगा। आका अलैहिस्सलाम ने सुना तो चश्माने मुकद्दस में आंसू आ गए। इमाम तबरानी मोजमुल कबीर में हदीस बयान करते हैं, इमाम सुयूती ने अल खसाइस में हदीस बयान की है हुजूर अलैहिस्सलाम की, और ये हदीस के कलिमात हैं। आका अलैहिस्सलाम के चश्माने मुकद्दस में आंसू आ गए। दोस्तों हर एक बात शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं है, हर एक बात को तशय्यो की तरफ सुन्नियत की तरफ ले जाना और इन तराजू पे रख के तोलना ये ईमान का तकाजा नहीं है, ये हक का तकाजा नहीं है। हुसैन के गम में रोना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर हुसैन के गम में रोए हैं, आका अलैहिस्सलाम रोए हैं हुसैन के गम में, चश्माने मुकद्दस से आंसू छलक पड़े। इस पे जिब्राइल ने कहा हुजूर अगर आप इजाजत अता फरमाएं तो उस जगह की मट्टी ला के आपको दे सकता हूं। करबला की जगह की तायीन थी, नाम बता दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरूर ला के दे। जिब्राइल मट्टी लेके आए, आका अलैहिस्सलाम ने वो शीशी ली, हजरत उम्मे सलमा को दी। फरमाया या उम्मा सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतु दमन फ़अलमी अन्नबनी कद कुतिल। फरमाया ये इसे संभाल के रख लो, ये मट्टी शीशी वाली, इसे देखते रहना, जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम रो रहे थे। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सबसे ज्यादा सब्र वाले हैं, आप भी रो रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दिल तो वही है जो किसी के गम में गमज़दा हो जाए, जो किसी के गम में गमज़दा ना हो वो दिल ही क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्माने मुकद्दसा बरस रही थी। हजरत अली उल मुर्तजा का फरमान याद आया, जब आप सिफीन की तरफ जा रहे थे, नैनवा के मैदान से गुजरे तो इसी करबला के मैदान में आए। गुजरते हुए इस जगह पे आपने पड़ाव किया और फरमाया लोगों इस जगह पर अहले बैत अतहार के कजावे आएंगे,
اس جگہ پہ ان کے خیمے لگیں گے، فرمایا یہاں پہ حسین کا خون گرے گا، یہاں پہ میرے اہل بیت اطہار کا خون گرے گا، اور فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کے خون پر سارے آسمان بھی روئیں گے، ساری زمینیں بھی روئیں گی۔ میرے امام نے فرمایا سیدنا حیدر کرار مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، فرمایا سارے آسمان بھی اس دن ان پر روئیں گے، ساری زمینیں بھی ان پر روئیں گی۔ تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے آئیں۔ امام علی مقام نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے، خیمے لگا لو۔ اسی میدان میں خیمے لگا لیے گئے۔ حضرت حر پھر اصرار کرتے رہے اس پر، مگر وہ سختی نہیں کرتے تھے، ٹال مٹول کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ بات مان لیں تاکہ نتائج سخت نہ ہوں، سختی کی طرف نہ جائیں، نرمی سے کہتے رہے۔ اسی نرمی کی وجہ سے پھر 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں، جمعرات کا دن تھا 61 ہجری، 2 محرم الحرام بروز جمعرات کربلا کے میدان میں خیمے لگائے۔ 3 محرم الحرام کو پھر عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر دے کے بھیج دیا، 4000 کا لشکر عمر ابن سعد لے کے آیا۔ اس نے آ کے پھر امام علی مقام سے 20 جوان لے کے وہ آگے آیا، 20 جوان لے کے امام علی مقام آگے بڑھے۔ آپ نے جوانوں سے کہا پیچھے ہو جاؤ، ہمیں تخلیے میں بات کر لینے دو۔ دونوں خلوت میں آ گئے امام علی مقام نے۔ عمر ابن سعد پوچھتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے وہی بات دہرائی، فرمایا میں قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا کہ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے خط لکھے گئے ہیں۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، امام علی مقام سے کہا، صحابی کا بیٹا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی ہر گلی پہ مولا علی کا دفاع کیا ہے، حضرت علی کی عظمتوں کے نعرے لگائے ہیں، اور ببانگے دوہل لوگوں کو کہا ہے کہ مولا علی جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ امام علی مقام نے خط منگوائے، وہ بورے ان کے سامنے انڈیل دیے، کہا اسے دیکھ لو۔ اس نے کہا مجھے ان خطوں سے سروکار نہیں ہے، آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا یہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر قتال کا راستہ رہ جاتا ہے۔ فرمایا جو راستہ بھی ہو، یزید کی بیعت میں نہیں کرتا۔ تم یوں کر سکتے ہو، مجھے کسی تیسرے راستے کی طرف جانے دو، وہ راستہ جہاں پہ تم مجھے نہیں جانتے میں تمہیں نہیں جانتا، کوفہ کی طرف بھی نہیں جاتا، عرب کی طرف بھی نہیں جاتا، کسی تیسرے راستے کی طرف جانے دو۔ اس نے کہا اس کا مجھے حکم نہیں ہے۔ اس نے کہا مزید اس پہ غور کر لیں، ان 2 آپشنوں کے سوا تیسرا آپشن نہیں آپ کے ساتھ، اس پہ غور کر کے بتا دیں وگرنہ قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حتیٰ کہ پھر پیچھے سے خطوط آتے رہے یزید کی طرف سے، حسین کو ڈیل نہ دو۔ ابن زیاد کو پیغام پہنچتا رہا، ابن زیاد پھر آگے پیغام پہنچاتا رہا۔ اس نے کہا حسین کو ڈیل نہ دو، بیعت کریں تو ٹھیک، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر 7 محرم کو انہوں نے سختی کرنے کے لیے پانی بند کر دیا۔ امام علی مقام اور آپ کے قافلے پر عمر بن حجاج کی قیادت میں انہوں نے لشکر کھڑا کر دیا فرات کے کنارے، اور کہا حسین تک پانی نہ پہنچنے دیا جائے، پیاس کی شدت تڑپائے گی تو حسین اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹ جائے گا، بچوں کا بلک نہ دیکھے گا تو حسین پیچھے ہٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، کہ پانی بند کر دو حسین پر۔ پانی بند کر دیا گیا، اور دل تڑپتا ہے یہ جملہ پڑھ کے کتابوں میں، زبان کپ کپاتی ہے اس جملے کو لانے میں، مگر سنانے کا مقصد اور صرف اس لیے اللہ سے دعا کر کے کہ مولا حوصلہ دے یہ سنا سکوں اور کہہ سکوں، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے اسلام کتنی عظیم قربانیاں دے کے ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام اتنا سستا نہیں ہے جتنا سستا ہم نے بنا رکھا ہے۔ پانی بند کیا گیا، وہ پانی جس پر مورخین نے لکھا کہ فرات کا پانی وہ کتے اور جانور تو پیتے تھے، مگر خانوادہ نبوت کو ترسا دیا گیا پانی کے لیے۔ آقا علیہ السلام کے شہزادوں پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا جبر کیا گیا، جانور پانی پیتے تھے، مگر کا حسین اور ان کے شہزادوں اور ماننے والوں تک پانی نہ پہنچایا جائے۔
پانی بند کر دیا گیا۔ 9 محرم الحرام کو شمر کی قیادت میں اور قافلہ بھیج دیا ابن زیاد نے۔ اس نے کہا وقت ضائع نہ کیا جائے، عمر بن سعد بھی ڈھیل دے رہا ہے حسین کو۔ شمر ذیل جوشن کو بھیجا، کہا اگر عمر بن سعد سختی نہ کرے تو اسے بھی قتل کر دو اور اس کی جگہ پہ تم قیادت سنبھال لو۔ شمر آیا 9 محرم کو، اس نے آ کے پیغام دیا، کہا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر حسین کے سامنے قتال کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پیچھے ہٹ جاؤ، منصب چھوڑ دو۔ عمر بن سعد نے کہا منصب کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں خود قائد رہوں گا، حسین کے ساتھ قتال کروں گا۔ اس پر 9 محرم عصر کے قریب کا وقت ہے، بڑا لشکر لے کے 18 بعض روایات میں 20 بعض میں 22,000 کا لشکر کربلا میں پہنچا ہوا ہے۔ چند نفوس قدسیات ہیں گنتی کے، چند نفوس 100 کے قریب کم و بیش تعداد ہے، شہزادیاں شہزادے بچے سب ملا کے، مگر ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر لانا یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے۔ انسانیت بھی چیختی چلاتی رہ گئی، کربلا میں ہو کیا رہا ہے؟ 22,000 کا لشکر لے کے عمر بن سعد آگے بڑھ رہا ہے۔ سیدہ زینب خیمے سے باہر نکلی تو دیکھا امام علی مقام تلوار کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اونگ کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے پکارا امام علی مقام کو، آپ بیدار ہوئے، کہا بھائی جان کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا ہمارے خیموں کی طرف۔ امام علی مقام نے فرمایا انہیں آنے دو، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فقال انک لی تروح الینا، کہا میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، حضور مجھے ابھی ملے ہیں اور مجھے آقا علیہ السلام نے کہا ہے بیٹے حسین تیرے غم ختم ہونے والے ہیں، جلد تیری میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، یہ مصیبت تیرا امتحان ختم ہو جانے والا ہے، آقا علیہ السلام نے مجھے بشارت دی ہے۔ اس پر وہ لشکر قریب آ رہا تھا کہ آپ نے حضرت عباس بن علی کو بھیجا، اپنے بھائی کو بھیجا، کہا کہ معلوم کرو یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت عباس بن علی آگے گئے، آپ نے پوچھا عمر بن سعد سے کس چیز کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا حسین بیعت کر لیں اب، یا ابھی قتال ہم کریں گے اور لڑائی کا آغاز کریں گے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اس پر انہوں نے امام علی مقام کو اطلاع دی کہ ان کی خواہش یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہو آج رات حسین کو عبادت کرنے کی مہلت دے دو، حسین اپنے رب کو منا لے، آج کی رات کی مہلت دے دیں، کل جیسے چاہیں گے حسین تیار۔ حضرت عباس گئے، انہوں نے کچھ باتیں اپنی طرف سے لگا دی، انہوں نے کہا کہ آج کی رات ہمیں مہلت دو، جو بات تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس پہ غور و فکر کر لیں تاکہ ان کے دلوں میں رحم پیدا ہو اور آج کی رات کی مہلت دیں۔ انہوں نے کہا جس بات کا تم اشارہ کرتے ہو ہم اس پہ غور کر لیں۔ عمر ابن سعد نے کہا ہاں اس کی گنجائش ہے کہ آج کی رات خوب غور کرو تاکہ تم کل بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم یہ قتال نہ کریں، اس کی نوبت نہ آئے۔ وہ اپنے لشکر کو پیچھے لے گیا، مغرب کی نماز امام علی مقام نے ادا فرمائی، امامت فرمائی، بعد از نماز اپنے بیٹے کو پکارا، فرمایا بیٹے علی اکبر چراغ کو بجھا دو۔ حضرت عباس تڑپ گئے، کہا آقا پہلے کوئی کام ہو تو اپنے غلام کو یاد کرتے ہیں، آج اپنے غلام کا نام نہیں لیا، بھائی کا نام نہیں لیا، بیٹے کا نام لیا ہے، کیوں؟ امام علی مقام نے فرمایا بھائی عباس جیسے یہ بات سب کے لیے ہے اسی طرح آپ کے لیے ہے جو کہنے لگا ہوں۔ حسین کو تولنے والوں، حسین کی عظمت کو ترازو میں رکھنے والوں، تمہارے ترازو چھوٹے ہیں، حسین اس سے کہیں بڑا ہے، یہ تولنا حسین کو بند کرو، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے حسین کو؟ کس منہ سے ان کی شفاعت کی طلب رکھو گے؟ دیکھو حسین کتنا بڑا ہے، کہ بیٹے چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دیے گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، تم سب آئے ہو میرے ساتھ، یہاں تک چل کے آئے ہو، یہ لوگ صرف میری جان کے پیاسے ہیں، میرا خون کریں گے،
इनकी तलब पूरी हो जाएगी, किसी और के खून की जरूरत नहीं है इन्हें, का सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मेरी जान लेना चाह रहे हैं। रात का अंधेरा है, अंधेरे का फायदा उठाइए, अपने आल औलाद को, सवारियां हाजिर हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, सवारियों पे बिठाइए और अपने अपने वतनों को लौट जाइए और अपनी जिंदगी जाके बसर करें। आपकी में से किसी के खून की इन्हें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी जान के प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं। ये अंधेरे का फायदा उठा के चले जाएं और मैं अपनी बरज़ाओ खुशी कहता हूं, क़यामत के दिन किसी से शिकवा नहीं करूंगा और मैं तुम सबके सामने ऐलान करता हूं और इकरार करता हूं, जैसे दोस्त मेरे हैं कायनात में ऐसे वफादार किसी के नहीं हैं। जैसी नेक अहले बैत अल्लाह ने मुझे दी है, ऐसी नेक अहले बैत पूरी कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं दी। मैं अपने दोस्तों की वफा पे नाज करता हूं, तुम्हारी वफा पे, दोस्तों पे फख्र है। सब ने बैक जुबां, उनकी चीखें निकल गईं, बैक जुबां हो के सब ने कहा कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं उस वक्त से आका हुसैन जिस वक्त हम तो हों मगर आप ना हो, हम हरगिज आपको छोड़ के नहीं जा सकते। ये यजीदी बदबख्त अगरचे आपकी जान के दुश्मन हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं जब तक हम जिंदा हैं आप तक नहीं पहुंच सकते। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, ए आले अकील, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत काफी है, उन्होंने हक अदा कर दिया वफा का, तुम तो चले जाओ। उन्होंने कहा, क़यामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, हुसैन जैसा भाई छोड़ के आ गए। जब वो मुसीबतों में थे, परेशानियों में थे, तो हुसैन जैसा भाई छोड़ दिया हमने, क्या मुंह दिखाएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। हरगिज हम आका हुसैन आपको नहीं छोड़ के जा सकते। इस पर इमाम अली मुकाम ने फरमाया, चिराग जला दिया जाए। चिराग जला, एक शख्स भी ना हटा था। ए शुहदाए करबला, सब की वफाओं को सलाम हो, सब की अजमतों को सलाम हो, जमाने की सारी इज्जतें तुम्हारे कदमों पे कुर्बान हो। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, अगर सब मौत के सौदागर हो तो सुनो, आज की रात है हमारे पास बस। फरमाया, आज की रात जी भर के अल्लाह की इबादत कर दो, आओ खेमों में चलो, अपने अपने तौबा करो, इस्तिगफार करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, सजदे करो, रब को राजी करो। सब अपने खेमों में चले गए, इबादत करते रहे। जब इबादत कर ली, आधी रात को आपने बुलाया जवानों को, फरमाया कल का दिन मैं देख रहा हूं क्या होने वाला है, इसलिए फरमाया खेमों के पीछे खंदक खोद दी जाए ताकि बदबख्त यजीदी पीछे से आके हमारी माओ बहनों बेटियों पे हमला ना कर सकें, खेमों पे हमला ना कर सकें। आगे से तो हम खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे, मगर ये बदबख्त पीछे से आके हमला ना कर सकें, खंदक खोद दी जाए। 2 दिन गुजर गए, पानी बंद किया हुआ है, खाना बंद किया हुआ है, अली के शेर भूखे और प्यासे हैं, और सारी रात फिर खंदक खोदते रहे पीछे। और अगले दिन तपते गर्म मैदान में, सहरा में शेरों की तरह लड़ना, ये हुसैन के इश्क की ताकत थी जो ये कायनात को मंजर दिखा गई। सारी रात खंदक खोदने में गुजर गई। जब फजर की नमाज अदा की, उसके बाद इमाम अली मुकाम ने फरमाया सफ बंदी कर लो। सफ बंदी कर ली और इस पर दाईं तरफ दस्ते के हजरत जुहैर बिन कैन को खड़ा किया, बाईं तरफ हबीब बिन मज़ाहिर को खड़ा किया, दस्ते के बाईं तरफ कायद बना के कहा इस तरफ से क़यादत तुम करो, इस तरफ से तुम करो। ये कौन हैं? हजरत जुहैर बिन कैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि सहाबा इकराम, जो सहाबी आपको नजर आएगा, बाज लोग कहते हैं उन्होंने माज़अल्लाह मुखालफत की, अदावत की, अल्लाह की इज्जत की कसम एक सहाबी भी हुसैन के खिलाफ ना था, सब हिमायत में थे और बाज शरीक हुए थे। वक्तन फवक्तन तज़किरा आ रहा है, जैसे कल 2-3 का तज़किरा किया था। ये हजरत जुहैर बिन कैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, मगर ये सिफीन में हजरत अली उल मुर्तज़ा के खिलाफ थे।
مولا علی کے بارے میں ان کے دل میں کچھ تحفظات تھے، یہ بات بھی عرض کر دوں، کچھ تحفظات تھے ان کے دل میں۔ امام علی مقام جب آ رہے تھے قادسیہ سے کچھ فاصلے پر، آپ نے خط بھیجا حضرت زہیر بن کین کی طرف، یہ ملنے کے لیے نہ آئے، دل میں تحفظات مولا علی کے بارے میں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ملاقات کو پسند نہ کیا۔ آپ نے پھر اصرار کے ساتھ خط بھیجا کہ میں بلا رہا ہوں، آتے کیوں نہیں؟ حضرت زہیر بن کین آئے، مگر آنا نہیں چاہتے تھے، بوجھل دل کے ساتھ، اور آ کے کہا اگر آپ نہ بلاتے تو میں ہرگز نہ آتا، ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح جب آپ کے سامنے آئے، امام علی مقام نے یوں نظر بھر کے دیکھا حضرت زہیر بن کین کی طرف، ایک نگاہ آپ نے ڈالی، معلوم نہیں کیا پردے اٹھا دیے تھے آپ نے، کیا کوئی عجیب جہان اس نظر سے دکھا دیا تھا۔ حضرت زہیر بن کین کی کایا پلٹ گئی، اندر کے سارے احوال بدل گئے۔ ایک ہی جملہ کہا امام علی مقام نے، فرمایا زہیر کیا میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں؟ ابھی تک جو ناپسند کر رہے تھے، آنا نہیں چاہ رہے تھے، بس ایک ہی نظر ماری اور پوچھا زہیر کیا میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں کربلا کی طرف؟ کہا جی کیوں نہیں، بس 2 منٹ دیں ابھی سامان اٹھا کے آتا ہوں۔ حسین کی ایک نظر نے سارے احوال بدل دیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، دیکھنے والا بھی بلا کی نظر رکھتا ہے، معلوم نہیں اس نگاہ سے کیا پردے اٹھا کے کیا جہان دکھا دیا تھا۔ ان کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے، کسی نے کیا خوب کہا، ان کی نظر میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پر پڑی جگر تک اتر گئی، اندر تک کے احوال کو بدل دیا۔ زہیر بن کین آئے، اپنی بیوی سے آ کے کہا، انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں حسین کے ساتھ۔ اس پر بیوی نے کہا اتنی جلدی تبدیلی آ گئی احوال میں؟ کہا اس بات کو چھوڑو، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ پلٹ کے واپس نہ آؤں۔ اس پر کہا اگر تم چاہو تو مال لے لو، جائیداد لے لو اور اپنے وطن واپس چلی جاؤ اور اپنی زندگی بسر کر لو، اور اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ اس پہ آپ کی بیوی نے کہا حضرت زہیر بن کین کی، انہوں نے کہا آپ حسین کے قدموں میں رہنا، میں سیدہ زینب کے قدموں میں رہوں گی، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قافلے میں جو آیا ہر کوئی حسینی تھا، ہر کسی کے دل میں حسین کا عشق غالب تھا۔ دونوں چلے آئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کون ہیں؟ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی ہیں حضرت حبیب بن مظاہر۔ دونوں کو دائیں بائیں دستوں کے کھڑا کر دیا۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، یہ قیامت کے بپا ہونے کا دن ہے، بعد از نماز فجر اس کی عمل کی کاروائی شروع ہوتی ہے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو کو۔ امام علی مقام کی شہادت اور آپ کے شہداء جتنے کربلا کے تھے، آپ کے رفقا، اس میں بعض صحابہ اکرام ہیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا کل بعد از نماز ظہر حاجی محمد ریاض مرحوم خادم جامعہ مسجد شیر ربانی، ان کے اصالِ ثواب کے لیے دوسری سالانہ محفل پاک بعد از نماز ظہر منعقد ہوگی۔ یہاں سے آگے گفتگو ظہر کے بعد کی جو نشست ہے کل، اسی جگہ سے آگے گفتگو کو جاری کریں گے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں دوستو، کربلا کا میدان ہمیں صرف وفا سکھلاتا ہے، ایک بیوی کی وفا اپنے شوہر کے ساتھ، بہن کی وفا اپنے بھائی کے ساتھ، ماں کی وفا اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دوسرا شہید جو کربلا میں دوسرے نمبر پہ جس نے شہادت پائی ہے، حضرت عبداللہ بن کلبی۔ یہ کون تھے؟ عیسائی تھے، عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے۔ امام علی مقام جب کربلا کی طرف آ رہے تھے، وہب بن عبداللہ کلبی، تو راستے میں ان کا قبیلہ آتا تھا۔ گزرتے ہوئے ان نفوس قدسیات کو دیکھا، حسین کے چہرے میں مصطفیٰ کا رنگ نظر آیا، پورا قبیلہ نکل آیا اور امام علی مقام کے دستے مبارک پہ اسلام قبول کر لیا۔ آسوئے کربلا رہے ہیں، اسلام قبول کیا تو اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے، اپنے گھروں میں، قبیلوں میں سب جا رہے تھے۔ ان کی ماں نے کہا ابھی 17 دن ہوئے تھے شادی کو، تھے عیسائی، آج کلمہ پڑا ہے، 17 دن پہلے شادی ہوئی ہے،
अपने अपने घरों को इस्लाम कबूल करके जाने लगे। इमाम अली मुकाम आगे चलने लगे तो माँ ने आवाज दी, बुलाया, कहा बेटे वहाब मेरी बात सुन। करीब आ गए, कहा बेटे मेरे दूध की कीमत अदा करना चाहता है? कहा माँ मैंने आज तक तेरा दिल कभी नहीं दुखाया, हुक्म कर क्या कीमत है इसकी। माँ ने कहा बेटे एक ही बात कहती हूं, मेरे बस में होता तो अपना खून हुसैन को दे देती, मगर चूंकि ये सबील हो नहीं सकती इसलिए मुझे तेरे खून की जरूरत है। कहा मां हुक्म कर कैसे खून दूं। कहा बेटे ये हुसैन जा रहा है, हुजूर का साहबजादा और शहजादा है, बस यूं कर घर बार माँ बाप औलाद अहलो अयाल सब छोड़ और हुसैन के साथ चला जा। और जब बारी आए केताल करने की, कहीं पे मुश्किल की, किसी और को आगे ना आने दियो का, सबसे पहले हुसैन पर अपने आप को फिदा करना, इस पर मैं तुझसे राजी होंगी। तो ये इमाम अली मुकाम के साथ चल पड़े। बीवी ने बुलाया, उसने कहा मेरा क्या बनेगा। मां कहने लगी बेटे इसकी बात ना सुन, औरतों के बड़े मकर होते हैं। उसने कहा और कोई बात नहीं कहती, सिर्फ इतनी बात कहती हूं, आप तो हुसैन पे फिदा हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, जन्नत में आला मुकाम हुसैन के साथ होगा आपका, मेरा क्या बनेगा। का एक शर्त पे अपना हक मुआफ करती हूं। मां ने कहा बेटे इसकी शर्त ना सुन, तुझे कमजोर करेगी। उसने कहा मां मुझे बोल तो लेने दे। पूछा क्या है। उसकी बीवी ने कहा एक ही शर्त है, मेरे साथ वादा कर ले और इमाम की जुबान से जमानत दिलवा दे। इमाम अपनी जुबान से कह दें कि जन्नत में जब तू आला मुकाम पर रहेगा तो मुझे भी अपने साथ उस मुकाम पर हुसैन के सदके में रख ले। का सारी जिंदगी तेरी बेवा बन के बसर करूंगी, कभी किसी की तरफ रगबत नहीं करूंगी, निकाह की तरफ नहीं जाऊंगी, तेरी बेवा बन के जिंदगी गुजारूंगी तेरी याद में। सिर्फ इमाम से जमानत दिलवा दे कि वो जन्नत का मालिक कह दे, जन्नत में इस दर्जे में क़यामत के दिन तुझे इसके साथ कर देता। ये वफा की दास्तान थी। ये वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी दूसरा शहीद करबला में जब मैदान में आते हैं और आके लड़ते हैं, 31 लोगों को वासिल जहन्नुम किया वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी ने। उन्होंने हर तरफ से घेर लिया, कहा घेर लो इन्हें, और नेजों का वार किया। इस पे जब आप नेजों के वार से जख्मी होकर नीचे तशरीफ लाए, उन्होंने गर्दन काट ली और सर काट के इमाम अली मुकाम के खेमे की तरफ फेंका वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का इसका सर तुम्हारी तरफ फेंकते हैं। सर फेंका, इमाम अली मुकाम करीब था कि आके उस सर को पकड़ते, उसकी मां निकल आई खेमे से, आके सर पकड़ा। ये है वफा, ये है कि मर्द तो मर्द रहे, हुसैन के काफले में औरतों की वफा भी मर्दों के बराबर थी, इनसे कम ना थी। मां थी मां, मां का कलेजा देखें, मां की वफा देखें। सगे बेटे का आके सर उठाती है सरजमीने करबला से, उन्होंने फेंका, बेटे का सर उठा के रोई नहीं, ववेला नहीं किया, चीखी चिल्लाई नहीं, बेटे का सर उठा के वापस उनकी तरफ फेंक के कहा तुम्हें हुसैनियों का उसूल मालूम नहीं, हम जो चीज एक बार खुदा को दे दे वापस नहीं लिया करते थे। वाह हुसैन, वाह हुसैन, तो ये मां की वफा थी करबला में। हाजरीन मोहतरम, वफा का ऐसा रिश्ता हो तो फिर मजा आता है, ऐसा ताल्लुक वफा का हो तो फिर लुत्फ आता है, और इस्लाम इन कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। आज अगर यजीद को ललकारा जाता है, हराम को हराम कहा जाता है, और किसी जगह से अच्छाई की आवाज बुलंद होती है, तो हुसैन और हुसैन के काफिले की कुर्बानियों का सिला है ये। इसलिए वफा आका अलैहिस्सलाम से करें, इस दीन से वफा करें जिस दीन की बुनियादों में और रगों में हुसैन का खून शामिल है। हुसैन के खून से वफा करें।
ان شہداء کے، صحابہ کے، خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خون سے وفا کریں، دین کو سستا نہ جانیں، دین سے وفا کریں، اللہ رسول کے ساتھ وفا کریں۔ رشتے ناطے تعلقات میں دین کی وفا کو بھول جانا یہ حسینی سوچ اور حسینی کردار نہیں ہے، اور حسین والوں کا کام ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ایک دن سب نے مر جانا ہے، حسین کی طرح وفا کر کے مریں، حسین کی طرح جائیں، حسینیوں کی طرح جائیں، دنیا سے وفا کر کے جائیں۔ اللہ کی رحمت بھی مسکرا کے کہہ رہی ہو یہ بھی حسینی قافلے کا وفادار آ رہا ہے، دین سے وفا کر کے آیا ہے، اللہ سے وفا کر کے آیا ہے۔ خدا کے لیے دین کی قدر کریں، نمازوں کی طرف آئیں، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف آئیں، اولادوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائیں۔ یہ حسینیت ہے، یہ حسینی فکر ہے کہ دین ہر ایک کے رگ و پے میں نظر آئے، ہر ایک کی زندگی میں نظر آئے، ہر ایک کے صبح و شام میں نظر آئے، ہر ایک کے معاملات میں دین نظر آئے۔ اس لیے ان وفا کو اپنائیں۔ اور آج کی رات امام علی مقام نے سخت اس خطرے کے وقت میں بھی آج کی رات اللہ کے لیے وقف کی تھی۔ آج کی رات ایک تو جاگنا اور جاگ کر عبادت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، نفل پڑھنا، سجدے کرنا، یہ آج کی رات یہ اعمال کرنا حسین کی سنت ہے۔ آج کی رات چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جمع نہ ہونا، نکلیں مسجد میں، اپنے اپنے گھروں میں، خلوتوں میں جا کے عبادت کریں۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ جو لیلۃ القدر کہا گیا، بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ شب عاشوراء ہے، 10 ذی الحج کی رات، اتنی عظیم رات ہے، اس کی نسبت حسین کے ساتھ ہے، عظیم قربانیوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج کی رات کی قدر کریں، اس کو عبادت میں گزاریں، اللہ رب العزت کے حضور توبہ و استغفار میں گزاریں، بے وفائیوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ سچی اور پکی وفا کا آج کی رات سے اعلان کریں، اپنے احوال کو سدھاریں، کم از کم ایک گناہ آج کی رات اس کا تعین کریں، مولا پہلے یہ گناہ بے وفائی کرتا تھا، آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں حسین کے خون کی حرمت کا صدقہ یہ گناہ میری زندگی میں آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، حسین سے وفا کرتے ہوئے اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کل کی گفتگو انشاءاللہ اسی جگہ سے بعد الظہر شروع کریں گے۔ تمام احباب صفیں بنا لیں، مختصر سا ختم شریف پڑھتے ہیں، مختصر